السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سمیر رضا یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے سحری میں پراٹھے کھائے اور پھر اس کو سینے میں جلن محسوس ہوئی تو اس نے منہ میں انگلی ڈال کر جان بوجھ کر قے کر لی، الٹی کر لی، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیے، بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ رمضان مبارک کے مبارک دن چل رہے ہیں اور روزے ہر مسلمان یقیناً رکھتا ہے، تو روزے کے مسائل جاننا بھی اس پر ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی عبادت مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے، اس کے متعلق اس کے مسائل جاننا بھی مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں ہر مسلمان مرد و عورت بالغ پر، تو اس کے مسائل سیکھنا بھی اس پر فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس صورت میں روزہ بچے گا اور کس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو آئیے الٹی کے قے کے مسائل ہم سمجھ لیتے ہیں کہ الٹی سے قے سے کب روزہ ٹوٹے گا اور کب نہیں ٹوٹے گا۔ تو یاد رکھیے، اگر خود بخود قے ہو جاتی ہے، خود بخود الٹی آ جاتی ہے، تو اس سے کبھی بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ منہ بھر ہو یا منہ بھر سے کم ہو، کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن الٹی خود سے نہیں آئی، بلکہ آپ نے اپنی حرکت سے الٹی کو کیا ہے، یعنی منہ میں انگلی وغیرہ ڈالی ہے، جس کی وجہ سے الٹی آ گئی ہے، قے آ گئی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن خود سے کرنے میں بھی قے کا منہ بھر ہونا ضروری ہے، الٹی منہ بھر ہونی چاہیے۔ یعنی آپ نے منہ میں انگلی ڈالی، آپ کو جلن وغیرہ ہوئی اور وہ قے آ گئی، الٹی آ گئی، اگر وہ منہ بھر ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ منہ بھر نہیں ہے، منہ بھر سے کم ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کی تعریف کیا ہے؟ کہ جسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، ایسی قے، ایسی الٹی کے جس کو روکنے کے لیے تکلف کرنا پڑے، وہ منہ بھر کہلاتی ہے۔ تو اگر آپ نے جان بوجھ کر منہ میں انگلی کی ہے یا کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو قے آئی ہے، الٹی آئی ہے، تو اگر وہ منہ بھر ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ صاحب جنہوں نے پراٹھے کھائے تھے اور سینے میں جلن ہوئی ان کو، تو اب اگر ان کی جو قے آئی انگلی کرنے پر، اگر تو وہ منہ بھر آئی ہے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ روزے کے مزید مسائل جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ یہاں تھوڑا سا اوپر کلک کیجئے، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر آپ یہاں تھوڑا سا نیچے کلک کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔